کسی بھی مذہب، مسلک، کسی بھی نظریے اور عقیدے کی بنیاد یا تو رسم و رواج پر ہوتی ہے یا اپنی سوچ، خیالات اور تصورات پر، یا پھر شخصیات پر، کہ بندہ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہے، اس معاشرے میں کچھ رسمیں ہیں، کچھ چیزیں رواج پا گئی ہیں، مسلسل اس ماحول میں رہتے رہتے یہ چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اس کے دل میں جگہ پکڑتی ہیں، ان کے خلاف سوچنا یا کوئی اقدام کرنا یہ آدمی گناہ سمجھتا ہے، چاہے اس کی کوئی بنیاد ہو یا بنیاد نہ ہو۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، عوام کے نظریات اور عوام کے عقیدے عام طور پر اسی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، کچھ تھوڑی سوجھ بوجھ ہے، وہ کچھ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ بس جو بات نتیجے کے طور پہ اس کے سامنے آئی، اسی کو اس نے حرف کل سمجھا، آخری بات سمجھا، اسی کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا۔ سائنسدان جو انکشافات کرتے ہیں کہ ایک کسی چیز کی ظاہری شکل ہے، ایک اس کے اندر اس کا اثر ہے، عام آدمی ان پر بھروسہ کر لیتا ہے، ورنہ عام آدمی کی عقل اور سوجھ بوجھ یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی کہ اگر مثلا سر میں درد ہے، زخم سے خون رس رہا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی اور تکلیف، ایک کیپسول یا ٹیبلٹ جو یہ کھا رہا ہے، دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس کی جگہ معدہ ہے، یہ دوائی معدے میں پہنچنے کے بعد سر کے درد کو کیسے ٹھیک کر دیتی ہے، بہتا ہوا خون کیسے رک جاتا ہے، جسم پہ نکلے ہوئے آبلے اور چھالے کیسے مٹ جاتے ہیں۔ عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، لیکن ان نے انکشاف کر کے ایک چیز سامنے رکھی۔ تو عقیدہ، بلکہ یقین کا لفظ بولنا چاہیے عوام کے لیے، یہ ہے کہ درد ہوگا تو دوا لینی چاہیے۔ یہ چیز ماحول میں بھی ہے، جس کو دیکھو وہ بیمار کو یہی بات کہے گا، ڈاکٹر کو دکھایا، ٹیسٹ کروایا، دوائی لی، کیونکہ یہ چیز ہم نے اتنی دیکھی ہے، اتنی سنی ہے، اتنی برتی ہے کہ اب ہمارا یقین بن چکا ہے۔ یقین ہی کو عقیدہ کہتے ہیں کہ درد سے نجات پانے کے لیے دوا ہی ایک ایسی کارگر صورت ہے کہ اس کے بغیر درد نہیں رک سکتا۔ ایسے ہی مشرکین اور کفار، ان کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان فلاں جگہ سے ہے، کامیابی اور ناکامی اس راستے میں چھپی ہوئی ہے، ایک ان کا اپنا نظریہ ہے۔ اس کی بنیاد تجربہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ ریسرچ کرو، تجربہ کرو تو نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کو درد ہو اور وہ قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے روئے دھوئے یا کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میرا درد رک جائے، تو رکے گا؟ عملی طور پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
دکان نہیں چل رہی ہے تو بت کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھاؤ، تو کیا دکان چلے گی؟ رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو قبر پہ منتیں چڑھاؤ، تو کیا رشتہ ہو جائے گا؟ عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس پر کوئی ریسرچ اور تحقیق بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی تحقیق کرے گا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سر درد میں کسی بھی آستان پر، لفظ آستان اس لیے بول رہا ہوں کہ کشمیر میں یہ لفظ بولا جاتا ہے مزارات کے لیے، اصل میں یہ لفظ ہے آس ستھان۔ کیا لفظ ہے؟ آس الگ ہے، ستھان۔ آس کہتے ہیں امید کو، ستھان کہتے ہیں جگہ کو، وہ جگہ جہاں امید پوری ہوتی ہو۔ آستان تو صرف اللہ ہی کا در ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جہاں انسان امید لگائے اور اس کی امید پوری بھی ہو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مروجہ آستانوں پر یا زیارت گاہوں پر یا کوئی ہندو اپنے مندروں میں جا کر بتوں کے سامنے مسلسل سر درد کی شدت کی وجہ سے چیخے پکارے کہ میرا درد روکو، تو کیا درد رک جائے گا؟ اس پہ تحقیق کرو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ خاک بٹا خاک حاصل خاک۔ پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے، کسی پر بھروسہ کر لیا۔ مکہ کے مشرکین نے یہ بات کھل کے بتائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات ہمارے مروجہ طریقے کے خلاف ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں کہ اتنے سارے خدا مل کر جب کسی کا سر درد ٹھیک نہیں کر سکتے، کسی کی دکان نہیں چلا سکتے، کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتے، جو ہمارے سامنے ہیں، تو جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، وہ ساری کائنات کے مسائل حل کر دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس میں ہمیں بھروسہ کرنا ہے کسی پر، تو ایک یہ ہے کہ آپ کی بات پہ بھروسہ کریں، تو آپ فرد وحید، فرد فرید، ایک ذات، اور ایک یہ ہے کہ پوری جماعت پہ بھروسہ کیا جائے کہ اکثریت کدھر ہے، تو کہتے تھے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون الفینا علیہ آباءنا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے آس پڑوس والوں کو، رشتہ داروں اور دوستوں یاروں کو، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کو، چھوٹے بڑوں کو یہی کچھ کرتے دیکھا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زیادہ لوگوں کی بات چھوڑ دیں اور ایک شخص کی بات مانیں؟ تو شخصیات پر بھروسہ ہے، اس لیے اپنے آباء و اجداد کے نظریے کو اپنا عقیدہ بنایا، ان کے عمل کو اپنا عقیدہ بنایا، اپنے یقین بنایا۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اپنے اپنے وقت میں آ کر جس دین کی دعوت دیتے تھے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں، بلکہ دعوت، ایمان کی دعوت میں کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان۔ پھر اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا میں نے کبھی تفصیل سے کئی جمعوں پر یہ بات بتائی بھی تھی۔ اللہ کو ماننا ہے اور واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں نا، واجب الوجود اور ممکن الوجود، یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتے، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ عام آدمی تو صرف اتنا سمجھے کہ اللہ ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین آسمان ہو، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا زمین و آسمان۔ یہ چیز ممکن بھی ہے، غیر ممکن بھی۔ ہمارا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، ہو گئے۔ ایک وقت تھا نہیں تھے، اور ایک وقت ہوگا نہیں ہوں گے، پھر ایک وقت ہوگا ہو جائیں گے۔ تو ہم تو ایسے ہیں، کبھی ہم پر فنا طاری ہے، کبھی وجود۔ تو جو اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ ہے ممکن الوجود، یعنی اس کا وجود ممکن ہے، ہو ممکن ہے نہ۔ لیکن اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ہر حال میں ماننا ہے کہ کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ ہو، یہ ممکن ہی۔ یہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے، تو عام آدمی کو پتہ ہے یہ ترجمہ۔ پھر اس کے بعد ایک ہے ذات میں بھی، ذات کا مطلب ہے دوسرا نہیں، صفات میں بھی کہ جو کرتا ہے اس میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی سہیم نہیں، ضد و ند نہیں، شبیہ نہیں، مثل و مثال نہیں۔ قرآن میں آئے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اولاد نہیں، ماں باپ نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، رشتہ داری اور دوستی یاری نہیں، خاندان اور قبیلہ نہیں، کوئی فوج و سپاہ نہیں۔
لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی حکومت میں اس کا کوئی حصے دار نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، بادشاہت زمین کی ہو یہ بھی اسی کی، اور آسمان کی ہو یہ بھی اسی کی. لم یتخذ صاحبۃ، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں. ولا ولدا، اس کو اولاد کی اور بچوں کی ضرورت نہیں کہ بعد میں کام سنبھالیں گے. تو لا الہ الا اللہ میں کتنی چیزیں چھپی ہیں. تو آمنت باللہ کا ایک مطلب یہ ہوا. وملائکتی، فرشتوں کو ماننا. تو پھر اس میں تفصیل ہے فرشتوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی قوت و طاقت کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے، ان میں بڑے کون ہیں اور ان کے کام کیا ہیں. وکتبہ، اور اللہ کی کتابیں جو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی. یہ کون لایا، کدھر سے آئی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے، یہ کہاں سے گری کتابیں، کہاں سے اگیں، کہاں سے نکلی. جو اس کو لے کے آ رہا ہے فرشتہ وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا. اور پھر آخری کتاب قرآن ہے. اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ کلام بھی ہے، اللہ کی بات بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی. وَرُسُلِهِ، انبیاء ہی کہہ دو، رسول یا نبی، ان پر ایمان لانا کہ انسانی ہدایت کے لیے اللہ بندوں ہی کو منتخب کرتے ہیں. وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ تو ہوتے ہیں نبی اور رسول. ایک وہ ہیں جن کے پاس فرشتہ نہیں آتا بلکہ یہ نبیوں اور رسولوں کے مشن کو آگے چلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علماء. اور اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں ہیں، انبیاء و مرسلین میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ حصہ ہے ایمان بن نبوت کا، نبوت پر ایمان لانے کا. صرف نبی نہیں ماننا، آخری ماننا ہے. ایسے ہی تقدیر پر ایمان لانا، حلوہ و مرہ، بیاضہ و سوادہ، خیرہ و شرہ، صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ و باطنہ من اللہ سبحانہ، سرہ و علانیتہ. ظاہر و باطن، خفیہ و کھلا، چھوٹا اور بڑا، اچھا اور برا، نیک اور بد، کامیابی اور ناکامی، نفع اور نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات، کائنات کا بننا اور بگڑنا، حالات کا بننا اور اس کا بگڑنا، مہنگائی اور اس کے بعد کسی چیز کا نرخ کا سستا ہونا، بیماری اور صحت، کامیابی اور ناکامی. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے علم الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہر شخص کے علم کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ اپنے ہی بچے کو پہچاننے میں، اپنی ہی سواری کو پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے. اللہ کا علم ایسا نہیں. والبعث بعد الموت، یہ ایمان لانا کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ سب سے عجیب و غریب مسئلہ ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ شہداء اور صالحین کے اجسام مٹی کھاتی نہیں ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو قبریں کھلتی ہیں، کہیں کہیں نکل آتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں اسلام آباد میں روڈ بڑھ رہا تھا، سڑک کی وسعت ہو رہی تھی، تو وہاں دو شہیدوں کی قبریں نکلیں تقریباً 25-27 سال پہلے. بالکل کفن پہ داغ تک نہیں تھا. تو یہ کہیں کہیں ہوتا ہے. ورنہ عام طور پہ آپ دیکھو قبرستانوں کے قبرستان کھود دو، وہاں کوئی مردہ تو دور کی بات، اس کی ہڈیاں بھی سال میں نہیں نکلیں. پھر اس حالت میں مان لینا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر یہی عقل، یہی سوچ، یہی جسم، یہی بدن، یہی اعضاء و جوارے، یہی عقل و فہم ہوگی، اور پھر ہم سے حساب و کتاب ہوگا ہماری زندگی کا. یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف کا مطلب ہے عقل یہاں تک نہیں پہنچتی، یہ مطلب ہے عقل کے خلاف. عقل محدود ہے، عقل کی ایک حد ہے. جیسے ہماری نظر چھت سے اوپر نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے چھت سے اوپر کچھ ہونا ہماری نظر کے خلاف ہے، کیونکہ ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی. لیکن حقیقت میں آسمان ہے، آسمان کے اوپر بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری نظر باہر جا کر اس کھلے آسمان سے اوپر نہیں دیکھ سکتی. اس کے اوپر کچھ ہونا ہماری نظر کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف نہیں. حقیقت ہے زمین کے نیچے بہت کچھ ہے جو ہماری نظر کے خلاف ہے، ہماری پہنچ کے خلاف ہے، لیکن حقیقت کے خلاف نہیں ہے. بہت کچھ، ایک دانہ بہو تو کتنے نکلتے ہیں، ایک گھڑا کھو تو کتنا پانی نکلتا ہے. گھڑا کھودا ہے جس میں 1000-2000 لیٹر پانی کنواں، لیکن اس میں سال ہا سال ہو گئے، صدیاں ہو گئی، پانی نہیں ختم ہو رہا. حقیقت ہے لیکن عقل کے خلاف. تو انبیاء جب اس طرح کی بات لوگوں کو کہتے ہیں تو سامنے والا طبقہ سارا
وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ اور عقیدہ یا تو ماحول کو دیکھ کر بنا ہے یا اپنے تجربات کو دیکھ کر بنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کی عقل کے خلاف ہوئی نبی کی بات یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کی عقل ہی نہیں ہے اتنی، اور جب انسانی عقل کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو راستے ہیں، ایک راستہ اعتماد کا ہے اور ایک راستہ انکار کا ہے۔ بچے کو ماں باپ پہ اعتماد ہوتا ہے، اس لیے وہ ماں باپ کی بہت ساری باتیں نہ سمجھتے ہوئے بھی مان لیتا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات پر اعتماد کیا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، نبی کی ذات پر اعتماد نہیں کریں گے، ہم اس کو خود اپنی عقل سے سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، جو عقل فیصلہ کرے گی وہ مانیں گے۔ تو پھر عقل چونکہ محدود ہے، وہ کھود کر زمین کو مٹی ہی دیکھ سکتی ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ مٹی، تو انکار کر دے گا انسان۔ عقل انکار کرے گی کہ اس کے اندر مردے کو رکھنے کے بعد پھر حساب و کتاب، سوال و جواب ہو، پھر یہاں تکلیف اور راحت ہو، یہ ناممکن ہے، تو انکار کرے گا۔ اب جو آدمی انکار کر بیٹھا ہے تو اس نے انکار اپنے تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے کیا کہ اس کا تجربہ نہیں ہوا کامیاب، اس کو مشاہدہ نہیں ہوا، اس کو نظر نہیں آیا، دکھا نہیں کچھ۔ تو جو شخص اس کو یہ بات بتا رہا ہے جو اس کی عقل کے خلاف ہے، یہ اس کو عقل مند کہے گا کہ پاگل کہے گا؟ پاگل کہے گا نا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی عقل کس کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی، اور سب سے بڑا پاگل کس کو کہا گیا؟ نبیوں۔ قرآن میں آیا اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ مکہ کے مشرک جو تھے وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں، آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، ماحول اور رسم و رواج جو کچھ بتا رہا ہے اس کا انکار کر دیں، اور اس بات پر انکار کریں کہ کہنے والا شاعر ہے او مجنون، یا پاگل اور دیوانہ ہے، علیہ باللہ۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو ایمان نام ہی ہے، اس بات کو سمجھیں، ایمان نام ہی ہے، تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے۔ نمبر ایک، تمہاری آنکھ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ یہ دونوں باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو غیب کی باتیں نظر آ جاتی ہیں، غیب کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں۔ بعض لوگوں کو غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں، بعضی نگاہوں پر کچھ چھپی ہوئی چیزیں کھل جاتی ہیں، جیسے خواب میں ہوتا ہے، خواب دیکھا من وعن، یہی خواب کل پورا ہو گیا۔ رات کو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ زلزلہ آیا ہے اور بستی کے مکان گر رہے ہیں، اور صبح ایک دم زلزلہ آیا اور بستی کے مکان گرنے لگے، تو کہتے ہیں میں نے رات بالکل یہی خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھا کہ ہمارے روڈ کے اوپر اچانک دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور ایک آدمی مر گیا، صبح باہر نکلا شور ہوا تو معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہوا، تو لوگوں کو کہتا پھرتا میں نے رات خواب میں بالکل ایسا ہی دیکھا۔ تو کبھی کبھی غیبی چیزیں منکشف ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، کسی کو دکھائی دے یا دکھائی نہ دے، اس کا دیکھنا اور اس کا سننا ضروری ہو یا ممکن نہ ہو۔ لیکن پیغمبر یہ بات کہہ رہا ہے تو پیغمبر کے کہنے پر، نبی اور رسول کے کہنے پر اس بات پہ اتنا یقین رکھنا کہ آنکھ سے دیکھ کر اور کان سے سن کر بھی اتنا یقین نہ آتا، اس کا نام ہے ایمان۔ اسی کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، اسی کو کہتے ہیں یقین۔ حدیث میں آیا ہے ایمان کس کا نام ہے؟ یقین کا۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہو مثال بھی ایک دفعہ دی تھی کہ زہر کھا کے لوگ مرتے ہیں اور سانپ ڈستا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ 1000 آدمیوں کو مجمع میں پوچھو کہ تم میں سے جس کو زہر کھانے کی وجہ سے تم نے کسی کو زہر کھاتے دیکھا ہے کہ وہ مر گیا، یا خود کسی نے زہر کھایا ہو وہ اٹھے، تو ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ تم میں سے کس کو سانپ نے کاٹا ہے تو ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو جب تم کو کبھی کاٹا ہی نہیں ہے اور تم نے زہر کھایا نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ زہر کھا کے انسان مرتا ہے اور سانپ کے ڈسنے سے انسان مرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ زہر کھانے سے مرتا نہیں ہے، طاقت آتی ہے۔ زہر کھانے سے طاقت آتی ہے، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں،
اور کل میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے بعد بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج تک یہ جو کہا جا رہا تھا یہ کیا تھا؟ جھوٹ. زہر کھانے سے کوئی نہیں مرتا. زہر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو کیا کھائیں گے زہر جب آپ کا تجربہ ہی نہیں، تجربے کے خلاف تحقیق سامنے آئی ہے، آپ نے کھایا نہیں؟ کیونکہ سانپ کو پکڑو دستہ نہیں ہے. اور بہت سارے موبائل میں آپ دیکھو، انٹرنیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آئے ہیں کہ کچھ انسان سانپوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. بعض لوگوں نے تجربہ بھی کیا، مشاہدہ بھی، لیکن کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہو، میں سانپ زندہ آپ کے سامنے ڈالتا ہوں تو رہے گا کوئی؟ یہ یقین بن گیا ہے. اسی یقین کا نام ایمان ہے. اسی کو عقیدہ کہتے ہیں کہ بھائی سانپ کے ڈسنے سے، زہر کے کھانے سے مرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں. ہم نے نہیں کھایا لیکن ہمیں یقین ہے. ہمیں نہیں ڈسا لیکن ہمیں یقین ہے بن دیکھے. ایسے ہی پیغمبر کی بات سنی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا، لیکن پیغمبر نے کہہ دیا. ساری دنیا بھی اس کے خلاف بولے گی، ہم نہیں تسلیم کریں. اس کا نام کیا ہے؟ یقین. ہمارا نظریہ اور عقیدہ جو ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین، اس کی بنیاد نہ ماحول ہے، نہ رسم و رواج ہے، نہ مشاہدہ ہے آنکھ کی نظر، نہ ہماری اپنی تحقیق ہے، تجربہ، ریسرچ. ہمارے ایمان کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اتنا یقین ہے کہ جو آپ نے فرما دیا وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہے کہ سورج دن کے بجائے رات کو نکل آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو سوئے ہوں اور اچانک شور ہو کہ سورج نکل آیا 12 بجے. تو اس پر ممکن ہے کہ یقین کیا جا سکے. یہ ممکن ہے کہ زمین اس انداز سے گھومے کہ ہم الٹے ہو جائیں، زمین اوپر ہو جائے اور آسمان ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے. یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ جو دریا مشرق سے مغرب کو ہزاروں سال سے بہہ رہا تھا، کل یہ دریا مغرب سے مشرق کو بہنے لگے. حالانکہ یہ تجربے کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، عقل کے خلاف، لیکن یہ ممکن ہے. مومن کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو خلاف حقیقت سمجھ بیٹھے، بلکہ شک کرے. اس کی بھی گنجائش نہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جہاں لوگ بات سننے کو تیار نہیں، مکہ کا ابتدائی زمانہ، آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں. آپ رات کو قرآن پڑھتے تھے نماز میں، تو قریش مکہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ اگر اس کی آواز رات کو قرآن پڑھنے کی ہمارے کانوں میں آئی تو پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، یہ کچھ جادو کے کلمات ہیں، یہ پڑھے گا تو ہم پر اثر ہوگا، ہم بھی اسی کے بن جائیں گے. اس ماحول میں جہاں بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے حقیقی وارث حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز کی، سجدے کی، عبادت کی اجازت نہیں، جہاں آپ اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ابھی تم اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو. حالات ایسے، یہ جو کہا جاتا ہے نا عام طور پہ، ایک طبقہ کہتا ہے یہ کون سا ایمان ہوا، ایمان کیسے آسن یوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آپ کا ایمان کوئی صحابہ کے ایمان سے بڑا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایمان کو بھی چھپانا پڑتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا ابو ذر کمزور ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی کسی کو بتانا نہیں، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، یہ کام کرتے رہو، خاموشی کے ساتھ آنا جانا رکھو، لیکن لوگوں کے سامنے ابھی اعلان نہ کر دینا، اور لوگ پکڑ کے ماریں گے، پتہ نہیں پھر اس کے اوپر جمنا ممکن ہوگا یا نہیں. یہ تو یہاں بیٹھ کے ہم نعرے لگا رہے ہیں نا، جن کی پٹائیاں ہوتی ہیں تھانوں میں لے کر، اس وقت جمنا مسئلہ ہے. کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں، بری طریقے سے مسلمان جوانوں کو تھانوں میں لے کے کیسے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے ان کے. تو اس وقت بندہ کہتا ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے، صبح ہوئی تو آپ نے انکشاف کیا، اعلان کیا کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس پہنچا، مسجد حرام سے، وہاں سے آسمان پہ، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ، وہاں میری فلاں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، پھر میں عرش پہ پہنچا، پھر کرسی کے پاس پہنچا،
پھر حق تعالی شانہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے وہاں پہنچا، جنت و جہنم دیکھی اور میں راتوں رات واپس آ گیا۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں کیسے آئے گی؟ اس کا منکر کافر ہے، لیکن عقل کے خلاف نہیں۔ عقل کی دسترس اور حد سے اتنی دور ہے کہ عقل چھلانگ مار کر بھی اس بات کو پکڑ نہیں سکتی۔ صبح جب یہ بات عام ہوئی تو قریش مکہ نے کہا لو آج پکڑا گیا محمد۔ آج تک ہم کہتے تھے نا یہ دیوانہ ہے، لیکن صحابہ جو اس کے ساتھ ہی وہ مانتے نہیں تھے۔ بتلاؤ کوئی عقل مند انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ راتوں رات ایسا ہو گیا، اور پوری رات میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ چلو باقیوں کو تو چھوڑو، یہاں سے کہتے ہیں میں ملک شام گیا تھا، مکہ سے کہاں؟ سینکڑوں ہزاروں میل دور۔ ایک شخص اٹھا سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا کہ مجھے ابو بکر تم بڑے عقل مند اور سمجھدار ہو، ہم تمہیں کہتے تھے کہ محمد عقل کی باتیں نہیں کرتا، تم مانتے ہی نہیں تھے، دیکھو آج کیا بات کہی ہے اس نے، اب آئی بات سمجھ میں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا کہا؟ ان کو نہیں معلوم تھا، حضرت ابو بکر کو ابھی ان تک یہ معراج کے سفر کی بات نہیں پہنچی۔ صبح کے وقت جو آپ کے قریب تھے ان کو بتایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک محلے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ صبح صبح کی بات ہے۔ تو اس نے کہا محمد کہتا ہے آج، اب تم خود فیصلہ کرو کہ عقل والی بات ہے یا خلاف عقل۔ محمد کہتا ہے کہ میں آج رات کو یہاں سویا تھا، پھر راتوں رات میں ملک شام میں وہاں بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں پر پہنچا اور سب کچھ کر کے آیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ اس کا خیال تھا سوچیں گے، کہیں گے میں تحقیق کروں گا، کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تم یہ جو بات مجھے بتا رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، یہ تم اپنی طرف سے سنا رہے ہو، جھوٹ موٹ الزام لگا رہے ہو کہ حقیقت میں حضور نے فرمایا؟ اس نے کہا ہم کیوں کہیں گے بھائی، تمہارا نبی کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات پہ ایمان لایا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی فرشتہ آتا ہے، ہم نے وہ باتیں مانی ہیں، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ اس بات میں سچا ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اب وہ کتنی بڑی بات کہہ دے، اب تو ہم ماننے پر مجبور ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک جگہ ہم نے جھوٹا مانا تو ساری جگہ جھوٹ ماننا پڑے گا۔ جہاں جہاں عقل کے خلاف بات ہوگی اس کو پھر عقل تسلیم نہیں کرے گی، تو کہیں گے یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ یہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان کی ہر بات عقل میں سما جائے یہ ضروری نہیں ہے، اعتماد کر لو حضور کی ذات پہ، جو حضور فرماتے ہیں وہی حق ہے، بس یہ ہے ایمان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر تم اعتماد کرو گے نا، یہ حدیث نہیں، یہ میں سنا رہا ہوں، پھر حدیث سناؤں گا، بات رک گئی بھی، جس پر بھی آپ اعتماد کریں یا میں اعتماد کروں، اس اعتماد کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کیوں بھروسہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ صرف محبت ہے۔ جس سے جتنی محبت ہوگی اس کی بات پہ اتنا ہی یقین ہوگا، ہے کہ نہیں؟ الیکشن میں اٹھنے والے دو آدمی کہتے ہیں مجھے کامیاب کروا دو میں یہ دوں گا، تو ان دو آدمیوں کو ووٹ دینے والے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا۔ نیشنل والے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اب تو گئی بات ختم ہو گئی، اس لیے ٹارگیٹ نہیں ہے کوئی، وہ دونوں ہی ختم ہو گئے۔ تو نیشنل والے کہتے ہیں کہ جو نیشنل کا لیڈر کہہ رہا ہے جیتے گا تو یہ ہوگا بالکل، البتہ جو پی ڈی پی والے اور کانگریس والے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی پی والے کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، جو اعلان نیشنل کانگریس کر رہے ہیں جھوٹ ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے کوئی دلیل نہیں، ہمیں اس سے محبت ہے اپنے لیڈر سے، اس لیے ہم اس کی بات کو سچا مانتے ہیں، دوسری کی بات کو جھوٹا، حالانکہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے روزگار دیں گے، ملازمتیں دیں گے، سڑکیں بنوائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت کے قابل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا واللہ، یا فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ کتنے کلمے پڑھ لے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، حتیٰ کہ جہاد کرے، حتیٰ کہ شہید ہو جائے، لیکن یہ رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں، نعرے بازی کی بنیاد پر نہیں، جوش و خروش میں نہیں، حقیقت کو سمجھ کر۔ لا یؤمنو، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ نبی کی محبت اس کو ماں باپ سے، اولاد سے، اہل و عیال سے، بلکہ پوری کائنات اور پوری انسانیت سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ بات آپ نے بھی سن لی، بات میں نے بھی کہہ دی، دل کے اندر نہیں اتری، صحابہ نے یہ سنی تو ان کے دل میں اتری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر پریشان ہو گئے یہ بات سن کے،
اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت ہوگی تو ایمان کامل نہیں۔ حضرت ابو عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے، میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ کشمیری بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ ہندوستان والے بھی کر رہے ہیں، یہ پاکستان والے بھی کر رہے ہیں، یہ ملک شام میں فلسطین والے بھی کر رہے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ کس پہ؟ نبی کی ذات پہ کس کو قربان کر رہے ہیں؟ جان کو۔ سارے کے سارے انہوں نے کہا حضرت عمر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی جان بھی پیاری، عیال بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہے، دوست یار بھی پیارے ہیں، لیکن آپ کی محبت دوستوں یاروں سے زیادہ ہے، اہل و عیال سے زیادہ ہے، مال و جائیداد سے زیادہ ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن اپنا آپ زیادہ پیارا لگتا ہے، اپنا آپ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آپ کس طرح کہو گے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حضور کی محبت اپنے سے زیادہ ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب امتحان ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے اس کو بڑھاؤ، میں کٹوا کے نالی میں ڈال رہا ہوں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نہ یہ نہیں۔ یہاں دیکھنا ہے نبی کو تکلیف تو نہیں ہوگی کسی بات سے، محبوب کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کوئی؟ نبی کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور میں 8 بجے تک بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ نمازی بھی کہتا ہے ولاز پرو حاض کیوں پرواہ ہے، وہ مہاراج آ رہا ہے اس وقت، وہ بھی آئے گا کس ٹائم؟ مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کے درمیان۔ سب بھول جاتے ہیں، دیندار طبقہ بھی بھول جاتا ہے نماز کو، جماعت تو جاتی ہی جاتی ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ آ جائے تو حرام کو چھوڑ دینا کہ نبی ناراض ہو جائیں گے، اس وقت پتہ چلتا ہے محبت ہے یا نہیں ہے۔ جان دینا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جان تو سارے دے دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہے تو کیا میرا ایمان مکمل نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عمر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ یہ حدیث آ گیا، میں تو اتنا ہی سناؤں گا بس آپ کو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہے؟ کہ جب موقع آئے گا اس وقت دیکھیں گے کہ نبی کا حکم ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ رسم و رواج کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ غیر مسلم حضور پر اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات پر اعتماد ہی نہیں ہے، وہ محبت کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جس نبی نے 23 سال مسلسل کسی نظریے کے لیے گھر بار چھوڑا، ماریں کھائیں، اپنے صحابہ شہید کروائے، گھر بار لٹا دیا، اس کے نظریے کے خلاف مسلمان اسکالر، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، لائر، جج، اس کے نظریے اور اس کے عقیدے کے خلاف جو اس نے پیش کیا ہے اس کے خلاف سکول کا ٹیچر، ماسٹر، اسٹوڈنٹ، یہ سارے کے سارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ تو ایک عورت کے بکواس کرنے سے ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی، یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نہیں، تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں۔ اس کو ہم بات نہیں سمجھا پائے، جس چیز پر اس نے اعتراض کیا ہے اس کو ہم سمجھا نہیں پائے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھایا ہوتا تو کیا اعتراض کر دی؟ ہم نہیں سمجھا پائے، اس کو نہیں سمجھا پائے، اس نے اعتراض کیا۔ یہی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے مسلمان پڑھے لکھے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مسلمان اعتراض کرتے ہیں، اگر سب کے لیے 4 بیویاں حضور نے کیوں 11 رکھی؟ یہ مسلمان کہتا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ حضور کی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ بس نماز روزہ پڑھنا چاہیے، باقی تہذیب، کلچر، تشخص، اقدار، داڑھی، ٹوپی یہ ماحول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت یہی ماحول تھا، آج یہ کلچر نہیں ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ نبی کامل و اکمل ہے، آپ کا دین بھی مکمل، اور قرآن میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس کا ایک ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کامل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی، اور تمام اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مزید کی گنجائش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے یہ کامل ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، اور تمام ہو چکا ہے کہ اس میں اب مزید کسی چیز کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باقی باتیں چھوڑ دیں، سیرت کی کتابیں لیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ جس کو پڑھنا آتا ہے۔ اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں سیرت کی کتابیں آ گئی ہیں۔ 50 روپے 100 روپے میں سیرت کی کتابیں آتی ہیں۔ کسی کے پاس نہ ہو، ممکن نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کرو، میں کتابیں فراہم کروں گا۔ 100 روپیہ 50 روپے دے کر اگر ایمان بچتا ہو، کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ، اور اگلے جمعے تک میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی کے گھر میں ایک سیرت کی کتاب ہو اور اس کا خود بھی مطالعہ کریں، اور اس میں جو کچھ ہو اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ آپ کی اگلی نسل نبی کو نہیں پہچانے گی، وہ انکار کر دے گی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی ماں کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، ان کی ماں بیمار ہے، میری بھی والدہ بیمار ہیں، ہم سبھی کے گھر میں بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا بخشے۔ ربنا تقبل منا اللہ اکبر اللہ